السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ آج ہمیں اللہ نے سب کو آپس میں اپنے نام کی خاطر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر ہماری اس محبت کو اور ہمارے اس تعلق کو قبول فرمائے، اور ہمیں جس طرح دنیا میں اپنی خاطر ملاتا ہے، ہمیں قیامت کے دن بھی عرش کے سائے تلے جمع کرے۔ میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ وقت نکالا اور میرے اس شوق ملاقات کو پذیرائی بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت کے دینے پر سب کو جزائے خیر دے، اور جو بھی اس کے پیچھے کوششیں ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کا ایک تعلق ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند بھی آ رہی ہیں کہ نہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کیا جو ہم کر رہے ہیں وہ کافی ہے ہمارے لیے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے اس سے زیادہ بھی کچھ مطلوب ہے، یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ زندگی تو ایک ایک دن کر کے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک دن ہم اپنے رب کے سامنے جا کھڑے ہوں گے۔ اس دن کا آنا بھی یقینی ہے، اس وقت کا آنا بھی یقینی ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی، ہماری کیا پوزیشن ہوگی، وہ کیسی جگہ ہوگی، ہمارے اعمال کیسے ہوں گے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی دکھانے کے لیے جو واقعی اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چھوٹی سی زندگی میں واقعی وہ کرنے کی توفیق دے جو اس ملاقات میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ دنیا میں جب کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ اسی میٹنگ کو مثال لے لیجیے، جن لوگوں نے تیاری کی، کچھ لوگوں نے تو ٹیکنیکل پریپریشن کی، کچھ لوگوں نے ٹیم کو اکٹھا کیا، سب کو انفارم کیا، کچھ نے انیشیٹو لیا، کچھ نے دوسروں کو انفارم کیا، پھر مختلف طرح کی تیاریاں ہوئی تاکہ ہم بھرپور طریقے سے میٹنگ کر سکیں اور اس میٹنگ کو ہم کامیاب بنائیں۔ یہ میٹنگ تو ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، اور پھر ایک انسان کے ساتھ ہے جو ہماری طرح کا ہے، تو وہ میٹنگ اور وہ ملاقات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور واقعی جینولی اس میٹنگ کی کامیابی کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن رسوا نہ کرے، وہ ہم سے اس دن ناراض نہ ہو، وہ ہم سے غضبناک نہ ہو، وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد اور اس کی غرض یہی ہونی چاہیے کہ اس ملاقات میں ہم نے اس طرح اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال اس طرح پیش کرنے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے تو خوش ہو جائے اور کہے کہ جا اے بندے، میں تجھ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضیۃ مرضیہ۔ تو اس کے لیے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان چیزوں میں ہمیں کچھ چیزوں کو بہت اہمیت دینی ہے اپنی زندگی میں۔ وہ چیزیں آپ کر بھی رہے ہیں، لیکن صرف یاد دہانی کرانی ہے کہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کچھ چیزوں کی طرف مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ اور جب انسان
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یا اللہ کی محبت میں کام کرتا ہے تو یقیناً پھر اس کو اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی اور چیز نہیں، کیونکہ باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر اس جیسی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی نا۔ اللہ کے کلام کے برابر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک طرح ہم ایسے مقام پر ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قرآن کو اپنے رب کی طرف سے پیغام سمجھتے تھے، بس وہ راتوں کو اس پر غور و فکر کرتے تھے اور دن میں اس پر عمل کرتے تھے۔ تو قرآن پاک سے جو ہمارا تعلق ہے اس میں ہم اپنی راتوں کا جائزہ لیں کہ اس میں قرآن کا کتنا حصہ ہے اور ہمارے دن میں قرآن کا کتنا حصہ ہے، یعنی ہمارے جو 24 آورز ہیں ان میں سے قرآن مجید کے لیے کتنا وقت ہے ہمارے پاس، اور خاص طور پر اس میں غور و فکر کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں۔ ایک ہے کورس کرنا، کورس کرنے کے پیچھے کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، اس کے پڑھنے کے پیچھے کئی مقصد ہو سکتے ہیں کہ چلے ہم کورس کر لیں گے، شاید ہمیں کسی اسکول میں جاب مل جائے، یا ہم کوئی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیں، یا اور کسی کو بتا سکیں کہ ہاں ہم دین پڑھے ہوئے ہیں، قرآن آتا ہے ہمیں۔ کئی اور چیزیں یعنی انسان کے دل کے اندر ایسی جگہ بنا لیتی ہیں، لیکن بغیر کسی بھی دنیاوی غرض کے، بغیر کسی بھی مقصد کے، حتیٰ کہ کسی کی تعریف اور کسی کے علم میں بھی لائے بغیر ہم قرآن مجید کے ساتھ ایک بہت ہی پرسنل لیول پر کیا تعلق رکھتے ہیں، ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی اور وسیلہ ایسا نہیں کہ جس سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس طرح قریب ہو سکے جس طرح قرآن مجید کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے۔ تو اس کے لیے آپ عملی طریقے کو اختیار کریں۔ مثلاً ہم میں سے ہر ایک کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، اور اسی وجہ سے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے کنیکشن کا۔ آپ اس میں قرآن مجید کی کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جیسے مثال کے طور پر یہ قرآن ایکسپلورر ہے، یا قرآن مجید ہے، یا آئی قرآن پرو ہے، یا بیان القرآن ہے، یعنی کوئی بھی، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن میں ان کو پریفر کرتی ہوں۔ تو اس میں نے مختلف ایپس جو ہے مختلف کاموں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے قرآن ایکسپلورر جو ہے وہ میری ڈیلی ریسٹیشن سننے کی ایپ ہے، کیونکہ وہ پھر جہاں میں ختم کرتی ہوں پھر اگلے دن وہیں سے شروع کرتی ہوں۔ تو اس طریقے پر کرتے کرتے قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے جو سننے والا ہوتا ہے۔ یہ پیڈ ایپ ہے لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی قرأت ہے اس میں اور بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور اس میں یہ کہ دن کے ایک مخصوص وقت میں، یعنی جیسے میں صبح کے وقت اپنی چائے بناتی ہوں تو اس وقت میں چائے بنانے اور پینے کے دوران ساتھ ساتھ سنتی رہتی ہوں، اور خاص طور پر جب میں بیٹھ کے چائے پی رہی ہوتی تو آپ کو پتہ ہے چائے پینے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے نا، تو وہ وقت اگر ہم ادھر ادھر کی باتوں میں یا ٹیکسٹ میسج چیک کرنے میں یا کرنے میں یا لوگوں کی باتیں کرنے میں، کسی سے باتیں کرنے میں گزاریں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ نہیں میرے پاس یہ ٹائم ہے، آپ کے پاس کوئی اور ٹائم ہو سکتا ہے، آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعض آیتیں اس عجب طریقے سے سمجھ آتی ہیں، کیونکہ بہت ہی ایک یکسوئی کا اور ایک انجوائمنٹ کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پہ ہم اگر کسی کے ساتھ مل کے چائے پئیں، دو لوگ ہوں، فرینڈس کے ساتھ ہوں، گھر والوں کے ساتھ ہوں، تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے، اور اکیلے کہیں چائے کا کپ لے کے بیٹھے ہوں تو وہ اور طرح کی چائے ہوتی ہے۔ تو جب قرآن مجید کے ساتھ آپ بیٹھ کے سنتے ہوئے آپ ساتھ چائے کی سپ سپ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکٹیو اور فریش بھی ہوتے ہیں، بالکل الرٹ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید سن رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سے پھر یہ کہ کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں،
فلاں صورت میں تو یہ آیت اس طرح آئی ہے، اس صورت میں یہاں اس طرح ہے، اور پھر چونکہ سنتے چلے جاتے ہیں نا تو وہ پھر دوبارہ ریپیٹ ہونے لگتا ہے، پھر ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح یعنی غور و فکر کے ساتھ جو سننا ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. یہ میرا قول نہیں ہے، یہ ابن رجب کا ہے، ٹھیک ہے نا. اور تلاوت جو ہے وہ اگر نماز کے اندر کی جائے، جیسے نفل نماز کے اندر، تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ وقت اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا، جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اللہ کے کلام سے بڑھ کے کسی چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے اس کے کلام سے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے اس کو پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے. اور جیسے ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور یہ ہے کہ یہ اگر ارلی مارننگ ہو، سحری کے وقت ہو، یعنی قرآن سے تعلق، تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. وہ ایک شخص تھا نا جو قل هو اللہ احد سے بہت محبت کرتا تھا، تو ہر نماز میں اس کو پڑھتا تھا. لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیوں ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، اخلاص ہے اس میں. تو ایک سورت کی وجہ سے، ایک سورت کی محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا خبر دی تھی؟ آپ نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ غور و فکر، تدبر. میں نے اب الحمدللہ یہ جو کتاب ہے عربی کی القرآن تدبر و عمل، اس کے 5 پارے پڑھا دیے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اب ہم 25ویں پہ ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں دعا کرتی ہوں کراچی ٹیم کے لیے، بارک اللہ فیکم، کہ ماشاءاللہ انہوں نے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. جو سپارے میں پڑھا چکی ہوں وہ اس کے شارٹ کورسز آفر کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. تو باقی ریجنز بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ سٹاف کے لیے خاص طور پر، یا جو ہمارے ایکس اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک پارہ تدبر کا دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ اس دفعہ ویکینڈ پہ کلاس میں بتا رہی تھی کہ 30th پارہ یہاں کینیڈا میں جب پاکستان میں تھی تو یہاں ہو رہا تھا. اس دن شاید سنو تھی اور الہدا بند تھا، تو گھر سے وہ کلاس لے رہی تھی. تو ان کے ہسبینڈ نے سنا 30th پارے کا تدبر کا کچھ حصہ، تو انہیں بہت ہی اچھا لگا. تو انہوں نے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیا، اور وہ کہتی ہے کہ روز اپنے کام پہ جاتے ہوئے انہوں نے کئی بار وہ سپارہ پڑھا. تو تدبر جو ہوتا ہے نا، وہ ایک دفعہ کورس کر لینے سے نہیں ہوتا، یا ایک دفعہ پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، اس کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے. تو آپ ایک ہی سپارہ لے سکتے اور اس کو کئی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، ایک سورت لے سکتے اس کو کئی دفعہ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو تدبر و عمل کتاب ہے الحمدللہ، اس میں میں دیکھتی ہوں کہ ایک آیت کو بعض اوقات 2-3 مفسرین کے ریفرنس سے وہ اس میں بیان کرتے ہیں. یعنی ایک ہی آیت ہوتی ہے، کبھی ابن عاشور نے کیا کہا، یا ابن القیم نے کیا کہا، یا ابن جزئی نے کیا کہا، تو ان کی مختلف تفسیریں لاتے ہیں. تو وہ کمپیریزن بھی ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف باتیں ڈالتا ہے. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی. ہم جب سٹاف میں آ جاتے ہیں خاص طور پر، تو ہمارا پڑھنے لکھنے سے کئی دفعہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے. اور کے پی کے ریجن کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ ان کی ماشاءاللہ نوٹس آتے ہیں باقاعدہ لکھے ہوئے، اور جو کورسز میں یہاں کرواتی ہوں اس کو ساتھ ساتھ یہ فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے ان کے وقت میں، اور علم میں اور آگے بڑھتے رہیں. پھر دوسری چیز جو ہے، نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم دین کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہم نوافل کی طرف توجہ نہیں کرتے، بس فرض نماز تک رہ جاتے ہیں. اس کو بھی ضرور چیک کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں آتی ہے کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے
میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فرائض کے ذریعے قرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل ہوتے ہوتے محبت کے درجے پہ جا پہنچتا ہے انسان. اور سب سے بخیل وہ شخص ہے کہ جس کا تعلق اپنے رب سے صرف فرض کی حد تک ہے، کہ وہ کہہ کہ میں نے ڈیوٹی پوری کر دی، بس ختم، میرے جاب ختم. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہیں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اسٹاف میں ہوتے ہیں، وہ صرف گھنٹے پورے کرتے ہیں، وہ صرف اپنا فرض پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا کر رہے ہیں، لیکن زیادہ ہر دل عزیز وہ ہوتے ہیں جو صرف فرض نہیں پورا کرتے، وہ ایکسٹرا کام کرتے ہیں، وہ نفل بھی پڑھتے ہیں. تو خاص طور پر سنن رواتب جو ہیں، دن کی 12 سنتیں جن کے پڑھنے سے ایک محل جنت میں بننے کی بشارت دی گئی ہے، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں گے آپ کے وقت میں برکت ہوگی انشاءاللہ. ہر وقت ایمرجنسی کریٹ نہیں کیے رکھیں، کیونکہ کچھ ہمارا اپنی ذات کا بھی حق ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں. ان تینوں کے درمیان ایک بہترین تقسیم کریں. بعض اوقات ہم ایک نیکی کرتے ہیں نا اور دوسری اگنور کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی تو کر رہے ہیں نا، کیا ہوا اگر وہ نہیں کر رہے. نہیں، اس طرف بھی توجہ کرنی ہے. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر پر دوام، کیونکہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر بہت کرتا ہے. جو مال سے محبت کرتا ہے وہ مال کا یعنی منی میٹرز میں ہی باتیں کرتا ہے. جو سیر و تفریح کا شوق رکھتا ہے، ٹریولنگ کا شوق ہے، تو وہ وہی قصے سناتا رہتا ہے. اسی طرح باقی جن چیزوں سے بھی، بچوں سے جن کو محبت ہوتی ہے، وہ ہر محفل میں بیٹھ کے عورتیں بچوں کی باتیں نہیں کرتی رہتی ہیں. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کرے گا، اور خاص طور پر جو مسنون اذکار ہیں. اور ذکر جو ہے اس میں جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. انسان بہت سے اعمال میں سبقت لے جاتا ہے، اور مرتے دم تک یہ جاری رہنا چاہیے. اور اس میں یہ کہ کچھ تسبیحات ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدی صبح شام 100 بار پڑھنا، جو ہے جیسے ایاک نستعین میں لکھی ہوئی ہے، اس کی فضیلت بھی کہ کس طرح یہ پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندروں کی جھاگ برابر. کتنے گناہ ہم دن میں کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ رحم کر دے ہم پر. تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ استغفار ہے، ڈیلی استغفار کم از کم 100 دفعہ کرنا چاہیے. درود شریف ہے کہ 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک دفعہ درود شریف سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کتنا اجر ہے. تو مختلف کام کرتے ہوئے اپنے پابندی کریں مختلف اذکار کے اوپر. آیت کریمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت ہے، تو یہ اذکار اپنے لیے لازم کر لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف ظاہر میں، صرف پبلک میں نہیں، تنہائی میں اللہ کو بہت یاد کریں. یعنی ذکر کریں لیکن تنہائی میں اللہ کو بہت یاد کریں، جس میں انسان کی رات ہوتی ہے، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے. اور تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونا بھی آنا چاہیے ہمیں. 7 لوگ جن کو قیامت کے دن اپنے عرش تلے اللہ تعالیٰ جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں چاشنی اس وقت پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اور پھر اللہ سے محبت کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھنا، ذکر کی مجالس میں شریک ہونا. پھر نیکی اور اطاعت اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. ویلفیئر کے جتنے بھی کام ہیں اس میں ایک دوسرے کی سپورٹ بننا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کو آگے بڑھانا. اور پھر آخری بات یہ کروں گی کہ صرف کچھ کرنے سے ہی کام نہیں بنتا، کچھ چیزیں چھوڑنی بھی پڑتی ہیں زندگی میں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ دل کو ہر اس بیماری سے بچانا چاہیے جو اللہ کی محبت میں حائل. دل کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ دل کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت. خاص طور پر ریاکاری، خود پسندی، دکھاوا، یہ ایسے چور ہیں جو اندر گھس جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کتنی تباہی کر گئے ہیں. اسی طرح لوگوں سے بغض، حسد رکھنا، کوئی پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، کب چلے جانا ہے. کیا اپنے سینے میں بغض اور حسد لے کے جائیں گے، نفرتیں لے کر جائیں گے. اسی طرح غرور اور تکبر،
اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اور جتنے بھی حرام کام ہیں، یہ تو چند چیزیں ہیں، یعنی دین کا کام کرنے والوں کے اندر خاص طور پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نیک اعمال کو برباد کرنے والی ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک علاج کے ساتھ پرہیز نہ کیا جائے اس وقت تک بات نہیں بنتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی کچھ کرنے کی توفیق دے، اس چھوٹی سی زندگی میں ہم اس کو راضی کر جائیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ جب انسان گناہوں کے قریب جاتا ہے تو پھر ان میں پڑ بھی جاتا ہے. اپنے دلوں کو مرنے نہ دیں. علامہ ابن الجوزی کی ایک کتاب ہے سید الخاطر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اکثر علماء اور زاہدوں کے حالات میں غور کیا تو انہیں ایسی سزاؤں میں گرفتار پایا جن کا انہیں احساس نہ تھا، اور ان کو بہت سی سزائیں طلب جاہ کی راہ سے پہنچتی ہیں، یعنی عہدہ اور مقام حاصل کرنے کی خواہش. چنانچہ اگر ان کے عالم پر یا ان کے بڑے پر گرفت کی جائے کسی غلطی کی، یعنی انہیں غلطی بتائی جائے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے، اور ان کا جو باعث ہوتا ہے وہ اپنی فنکاری اور ریاکاری کرتا ہے اور زہد کے نمائشی کام کرتا ہے، یعنی کہ میں بڑا زاہد ہوں، نیک ہوں. کہتے ہیں کہ ان کی پہلی سزا یہ ہے کہ مخلوق میں مشغولیت کے سبب حق تعالیٰ سے کٹے ہوئے، یعنی لوگوں کے اندر کاموں کے اندر اتنے مشغول ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. اور ایک مخفی سزا یہ ہے کہ مناجات کی شیرینی اور بندگی کی لذت سے محروم ہے، یعنی عبادتوں میں ان کی لذت نہیں ہے. یہ سزا ہے. تو ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے، اگر ہماری عبادت میں لذت نہیں، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا قرآن پڑھ کے یا سن کے، یا اس طرف دل ہی نہیں چاہتا کہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوں، یا اس مجلس میں بیٹھ کے ہمارا دل نہیں لگتا، تو پھر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پا رہے ہیں یا پھر کسی سزا کا شکار ہے. کہتے ہیں ہاں کچھ مومن مرد اور عورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زمین کی حفاظت فرماتے ہیں. ان کے باطن ظاہر جیسے ہیں بلکہ اور زیادہ روشن ہے، ظاہر سے بھی باطن روشن ہے. ان کے راز علانیہ جیسے ہیں بلکہ اور پاکیزہ ہیں. ان کی ہمتیں ثریا تک ہیں بلکہ اس سے بھی بلند ہیں. اگر ان کو پہچان لیا جائے تو بیس بدل دیتے ہیں، اگر ان کی کرامت دیکھ لی جائے تو انکار کر دیتے ہیں. لوگ تو اپنی غفلتوں میں پڑے ہیں اور یہ میدان سر کیے جاتے ہیں. زمین کا گوشہ گوشہ ان سے محبت کرتا ہے، آسمان کا چپا چپا ان سے مسرور ہوتا ہے. تو بہرحال آخری بات یہی ہے کہ ہم ہر ایسی چیز سے بچیں کہ جس سے ہماری عبادت کی جو چاشنی ہے، یہ سویٹنس ہے یا ایک لطف ہے عبادت کا، وہ لطف باقی رہے، اس پہ کوئی حرف نہ آئے. اور اگر وہ کم ہونے لگے تو فوراً چوکنے ہو جائیں کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کہیں میں کوئی تاہی کر رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے. یعنی یہ ایک سزا ہے کہ انسان کی عبادت میں لذت نہ رہے. تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کرے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون. اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. میرے لیے تو آپ کی باتیں بہت ہی آئی اوپننگ ہیں، کیونکہ میں جس وقت میٹنگ شروع ہوئی میرے فادر آئی سی یو میں ہیں ہاسپٹل میں وہاں پر موجود تھی. پچھلے ایک ہفتے سے استاذہ میں ہاسپٹل میں دیکھ رہی ہوں کہ زندگی کیا ہے، اتنی بے ثباتی کا احساس. میرے فادر ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، لیکن اس وقت ان کو پارکنسنز اور دوسرے ایسے پرابلمز ہو رہے ہیں کہ وہ ہی کانٹ ریسائٹ اینی تھنگ. میں ان کو بار بار یاد کراتی ہوں، سورۃ فاتحہ یاد کراتی ہوں، الحمدللہ سبحان اللہ کہتی ہوں، وہ منہ سے نہیں بول پاتے. تو میں ان کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ یہ جو وقت انہوں نے زندگی میں جتنے حفظ میں گزارا، جو پڑھا، وہی وقت تھا ان کے پاس. اور مجھے اپنے لیے لگتا ہے کہ میرے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا زیادہ قیمتی ہے، نہ جانے مجھے کل کیا ہو جائے. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو ہے وہ آپ نے جو ایپ کی بات کی، تو میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں کہ مجھے ان ایپس کی صحیح قدر اپنے ایک سفر کے دوران ملی. ہم آ رہے تھے ڈیوو کے اسٹیشن پہ تھے، تو ہم نے کہا کہ چلیں یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کو کچھ کارڈز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو استغفار کا الحمدللہ کا کارڈ تھا، ہم نے رینڈملی جا کے سب کو دینے شروع کیے. کچھ نے لے لیے، کچھ نے کہا ہمارے پاس ہے
کارڈ ڈسٹریبیوٹ کر کے ہم آ کے بیٹھ کے دعا کی یا اللہ یہ پڑھ بھی لیں. ایک خاتون میرے پاس آئیں, آگے کہنے لگیں کہ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا مدد کر سکتی ہیں, اور ان کے اتنے خاندانی مسئلے مسائل وہ جو پرابلمز وہ مجھ سے بتانے لگی. تو میں نے ان کو کہا کہ اچھا میں آپ کو دعائیں بتاتی ہوں. کہنے لگی آپ مجھے لکھ کے دے دیں. اب نہ وہاں میں لکھ سکتی تھی سب. مجھے اچانک خیال ہے کہ الحمدللہ دعا کیجئے ایپ جو ہے وہ ہے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے. میں نے ان کو کہا آپ کے پاس نیٹ ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ تو ہے. استاذہ دیر اینڈ دین ریوو کے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے میں نے ان کو کہا اپنا اسٹور کھولیں موبائل کا. وہ کھولا, ان کو میں نے ڈاؤن لوڈ کروائی, دعائیں پڑھائی. شی واز سو ہیپی, کہہ رہی تھی میرے پاس خزانہ آ گیا. مجھے اس دن احساس ہوا, اور خاص طور پہ کووڈ میں مجھے یہ بہت زیادہ احساس ہوا. اتفاق ایسا ہے کہ جب ہم اسٹال سے جتنی چیزیں تھیں نا وہ اٹھانی تھی, میں اٹھا نہیں سکی. میری اپنی کتابیں کئی لوگوں نے لے لی, تو میں سوچتی تھی کیا کروں گی, ایک دم سب کچھ بند ہو گیا. لیکن الحمدللہ ایپ میں ہر چیز موجود ہے. ایک ایک ایپ ہمیں کھولنی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ کتنا بڑا خزانہ ہے. بلکہ میں آپ سب سے کہوں گی کہ اپنے اپنے موبائل چیک کریں, کیا آپ کے موبائل میں الہدا کی ساری ایپ موجود ہیں اور کیا آپ کو ان کے نام معلوم ہے. جیسے قرآن فار آل ہے, قرآن ان ہینڈ ہے, لرن قرآن ہے, ایاک نستعین ہے, قرآنی اور مسنون دعاز ہیں, دعائیں کی ایپ ہے. کیونکہ ہر وقت ہمارے پاس موبائل تو رہتا ہے, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے سفر حضر پہ ہر جگہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے. تو اگر ہمارے ہاتھوں میں یہ چیزیں ہوں گی تو کسی بھی وقت جہاں بھی ہمیں کوئی انتظار کرنا پڑے گا تو فوراً ہی ہم اس کو کھول کے تو اپنا پڑھنا شروع کر دیں گے. ویسے تو قرآن مجید اٹھا کے ہم گھبراتے ہیں کہ سفر میں ہو یا کہیں بے ادبی نہ ہو, لیکن موبائل میں تو کھول کے اپنے اسٹاف کے ساتھ رکھ کے آرام سے اس کو جتنی چاہے تلاوت کریں, لیکچر سنیں, دعائیں پڑھیں. یعنی کہ ایک کام کر رہے ہوں تو فوراً اس کو سوئچ کر کے, جیسے جمعے کے دن آخری گھڑیاں ہوتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ دیر بیٹھ جائیں اگر ہم کہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, صرف ہمارا موبائل ہے, تو ہم جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں, مثلا میسیجز چیک کر رہے ہیں یا ای میل, یا ہمیں خیال آتا ہے کہ تو دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے, تو فوراً دعا کی ایپ کھولیں اور ایک ایک دعا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں. معلوم نہیں کون سی دعا قبول ہو جائے, اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس سے ہماری زندگی بدل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیلوفر نے جو بات کی بہت ہی اچھی بات کی, اور اتنا دل سے احساس ہوتا ہے, اور الہدا کے لیے, آپ کے لیے, پوری ٹیم کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. وہ پچھلے دنوں میری مدر ان لا کی کووڈ سے ڈیتھ ہو گئی, اور استاذہ ہم ایک ایسے آئسولیشن ہاسپٹل میں تھے کہ جہاں پر پورا جیسے ہاسپٹل ایسا تھا کہ اس کو سیل کیا ہوا تھا. تو وہاں پر تقریباً 12 گھنٹے 15 گھنٹے بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تھا, کیونکہ وہ کمزور بھی تھیں اور کافی پریشان بھی تھیں اپنی اس بیماری کی وجہ سے. تو سازا الحمدللہ جو ہماری کلاسز چل رہی ہوتی تھیں, آن لائن ہمارے باقاعدہ کورسز ہوتے رہے, میں باقاعدہ اپنی ساری کلاسز کو بھی میں سنتی رہی, آپ کی جو رات کو کلاسز ہوتی تھیں وہ بھی ہم سنتے تھے. تو اس سے بڑا ہی دل کو ایک احساس ہوتا ہے شکر گزاری کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, اور کتنا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے ادارے سے جوڑ دیا کہ جس پہ ہمارا وقت اتنے اچھے طریقے سے گزرتا ہے, اور ہم کہیں بھی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں یہ گیجٹ ہے, اس گیجٹ کو آپ کتنے ملٹیپل چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں. یہی گیجٹ اگر ہم اور چیزوں میں لگائیں تو کتنا اس میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے, لیکن یہ دل کو اتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہو رہا. بالکل. اور ایک اور چیز یہ اس پہ ایڈ کروں گی کہ آپ کم از کم 10 لوگوں کو ایپس شیئر کریں, یعنی ان کے لنک آگے بھیجیں, تاکہ وہ جو دعائیں پڑھے آپ کا بھی حصہ ہو جائے. جو لیکچر سے سنیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. اور جیسے یہ ہمارے آن لائن آتے ہیں لیسنس, فیس بک پر آتے ہیں, یوٹیوب پر آتے ہیں, قرآن مجید کے تدبر کے بارے میں یا تفسیر کے بارے میں یا اور کوئی بھی, تو اگر آپ ان کو صرف شیئرنگ ہی شروع کر دیں, آپ میں سے ہر ایک اپنے لیے وہ بنا لے کہ میں نے ہر روز کم از کم ایک لیکچر ضرور اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, وہ سنے یا نہ سنے, اگر 1000 لوگوں تک بھی پہنچا ہے, جیسے آپ مثلا فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں, تو اس میں سے ہو سکتا ہے 2 لوگ سن لیں اور 2 لوگوں کی زندگی بدل جائے, تو آپ کی ایک کلک سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں قرآن مجید کو خود بھی پڑھنا ہے اور آگے بھی لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اس وقت سب لوگ پینڈیمک کی وجہ سے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں, اور جتنے زیادہ اس وقت لوگ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اتنا شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. تو کیوں نہ اسی دوران وہ قرآن مجید سے بھی جڑ جائیں اور اس میں آپ کی کوشش بھی شامل ہو جائے, اور آپ وہ سارا اجر سمیٹ جائیں جس کی آپ کو خبر بھی نہ, اور قیامت کے دن
وہ آپ کے نامہ اعمال میں نکلے کہ آپ نے کسی کو قرآن کے ساتھ لگا دیا تھا، جوڑ دیا تھا۔ تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اور آخر میں یہی کہوں گی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں مزید اخلاص، اور ہم سب نے اپنی عبادت کو چیک کرنا ہے کہ اگر اس میں لذت نہیں تو لازماً کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ ہم اپنے نفس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ سوچیں کہ ہم نیکی کے بہت سے کام کر رہے ہیں تو شاید ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت صرف کسی بے روح ایکسرسائز کا نام نہیں ہے۔ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن کا محسوس ہونا، ایک محبت کا محسوس ہونا بڑا ضروری ہے، اور ہم اپنے دلوں کا مسلسل جائزہ لیتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قائم رہے۔